عامل بننے کا طریقہ، عامل بن کر اپنے دوسروں کے مسائل حل کرنے کا آسان اور مجرب اور بالکل آزمودہ اور بالکل آسان سے آسان وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عامل کیسے بنتی ہیں اور عامل بن کر وہ کون سا عامل طاقتور ہوتا ہے جس کو نہ ڈر نہ خوف ہوتا ہے اور اپنے بھی دوسروں کے بھی مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایسی چند ایک باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور عامل بننے کا آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عامل بننے کا طریقہ اور عامل کون سا طاقتور ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ طاقتور وہ روحانیت کی طاقت حاصل کر کے اپنے اور دوسروں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا، عامل وہی طاقتور ہوتا ہے جس کے اندر نہ ہی ڈر ہوتا ہے نہ ہی خوف ہوتا ہے۔ جو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کئی دوست ہمارے پاس آتے ہیں، کئی دوست ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے فلاں شخص کا علاج شروع کیا لیکن میں خوف زدہ ہو گیا، اس کے اندر عجیب و غریب کیفیات طاری ہو گئی کیونکہ اس کے اوپر مسائل سائے تھے۔ جیسے ہی میں نے اس کا علاج شروع کیا، یعنی کہ اس کے سامنے میں نے پڑھائی شروع کی، جیسے میں پڑھائی کرتا گیا وہ ہیوی اس قدر ہوتا گیا، وہ اس قدر اس کے اوپر عجیب و غریب کیفیات طاری ہوتی گئی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی اور اس کے ہونٹ اور اس کی زبان باہر نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، وہ تھر تھر جیسے انسان کو کسی چیز کا دورہ پڑتا ہے وہ دورے کی شکل اختیار کرنے لگا۔ میں خوف زدہ ہوتا گیا، وہ کبھی میری طرف ہاتھ بڑھاتا اور کبھی میری طرف آنکھیں زیادہ نکال کر میری طرف دیکھتا، جیسے ایک انسان غصے کی حالت کے اندر دیکھتا ہے۔ اس چیز سے میں خوف زدہ ہو گیا۔ آخر یہ ہوا کہ میں اس کا علاج نہیں کر پایا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کون سا عامل ہوتا ہے جس کے اندر خوف نہیں ہوتا۔ جب آپ روحانیت کے مقام پہ قدم رکھتی ہیں، روحانیت حاصل کرتی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے اگر آپ طاقتور عامل ہیں اور روحانیت 100% حاصل کر چکے ہیں، سب سے پہلی جو چیز یہ ہوتی ہے وہ آپ کے دل و دماغ سے جو خوف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ جب آپ خوف زدہ ہو کر کسی کا علاج معالجہ کریں گے، اس کے اندر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جتنا آپ خوف زدہ ہو کر کریں گے اتنا چیزیں یہ آپ کے اوپر، اس مریض کے اوپر ہیوی ہوتی جائیں گی۔ جتنا آپ ڈر اور خوف نکال کر بغیر ڈر اور بغیر خوف کے آپ ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے یہ چیزیں ناکام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کا ڈر اور خوف جو ہے ان کو ہیوی کرتا ہے۔ آپ بغیر ڈر اور بغیر خوف کے جب کرتی ہیں وہ آپ سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، عامل وہی کہلاتا ہے جس کو نہ ڈر ہو نہ کسی قسم کا خوف ہو۔ گھر کے اندر کتنے افراد ہوتی ہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسا مسئلہ ہو تو وہ سارے گھر کے افراد خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عامل تو ہوتے نہیں، ان کے اندر یہ طاقت یہ قوت تو ہوتی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر کے ان کو اپنے معیار کے مطابق اپنے علم کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے ان کا علاج کر کے وہ چیزوں کو ان سے جدا کریں، الگ کریں یا ان چیزوں کو بھگانے پر وہ طاقت رکھتے ہوں۔ سب سے پہلی چیز عامل کے لیے یہی ہوتی ہے، وہی عامل کامل ہوتا ہے جو صرف اور صرف خوف زدہ نہیں، ڈر نہیں، بغیر ڈر بغیر خوف کے کسی کا علاج اور معالجہ کرتا ہے۔ وہ عامل کون سا ہوتا ہے، ایسا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر واقعی آپ عامل بننا چاہتے ہیں، ڈر اور خوف اپنا دل و دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ایک چیز پیدا کر لیں۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے، صرف اور صرف ایک چلے کے اندر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ 786 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر کم از کم 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ درمیان کے اندر لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھنا ہے 786 مرتبہ۔
ایک چلے کے اندر اس قدر آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ روحانیت پیدا ہوگی، آپ کے دل و دماغ کے اندر جو خوف اور ڈر ہوگا وہ ختم ہوتا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ اس کو آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرا کام آپ یہ کریں، رات کو ایک نشست کے اندر بیٹھ کر صبح کی نماز کے بعد بھی کرنا چاہے تو اس میں کوئی خوف نہیں، صرف نیت عامل بننے کی، روحانیت حاصل کرنے کی، اپنا ڈر اور خوف ختم کرنے کی نیت سے آپ نے کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، آپ نام کے اعداد نکال لیں، اپنے نام کے اعداد نکال کر اتنی تعداد کے اندر جتنے آپ کے نام کے اعداد بنتی ہیں، دن کو کسی وقت بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوضو ہو کہ آپ اپنے نام کے اعداد کے مطابق، اگر آپ کے نام کی عدد بنتی ہیں 500 تو 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر نام کی عدد بنتی ہیں 200 تو 200 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ آپ کو روحانیت کا وہ مقام حاصل ہوگا، آپ کے دل و دماغ کے اندر جتنا بھی خوف ہوگا، ڈر ہوگا، ہمیشہ 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 کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک چلے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی مریض آئے گا، ان کے اوپر گندی قسم کی چیز اگر مسلط ہوگی اور سایہ اس قسم کا غلیظ ہوگا اور خبیث سے خبیث ہوگا تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ڈر یا خوف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی ہیبت اور عامل ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے خوف زدہ ہو کر نکل جائے گا، بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ آسانی کے ساتھ اس کی ہمیشہ روحانیت رکھنے کے لیے آپ نے روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، کسی وقت پڑھ لیں، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لیا کریں، ہمیشہ اس کی روحانیت آپ کے پاس رہے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔